کہاں پہ معاف کیا جائے اور کہاں پہ معاف نہ کیا جائے. اسلام کا حکم ہے غیبت کرنا حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے. غیبت کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں تک بتا دیا کہ بعض اوقات معصومین جو مثالیں دیتے ہیں وہ مثالیں جسمی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کو کسی فعل کے برے ہونے کا احساس ہو جائے. لیکن ایک جگہ پہ غیبت ثواب ہے. کس جگہ پہ؟ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے کسی جوان کا. اب آپ اپنے دوست سے اس کے محلے میں چلے گئے، بھائی فلاں رشتہ آیا ہے، آپ جانتے ہو فلاں بندے کو؟ کہ میں جانتا ہوں. وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب یہاں پہ بندہ بولے غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. بولے نہیں میں تو حسن ظن رکھوں گا، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا نمازی بچہ ہے، کل پتا چلے وہ نہ نمازی تھا نہ نیک تھا. ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، اگلے بندے کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے. اب یہ آپ کے آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، امین ہے کہ نہیں، مال میں خیانت تو نہیں کرتا، صادق الوعد ہے کہ نہیں. اب یہاں پہ بندہ کہے کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں، یہاں بتانا تیرے اوپر لازم ہے تاکہ اس کے مال کو نقصان نہ ہو، تاکہ اس کی بچی کی زندگی بچ جائے. تیسرا کہاں پر؟ اگر کوئی مظلوم تیرے پاس آئے، بیٹا مار دیا کسی نے، بیٹی کی ساتھ زیادتی کی کسی نے، بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کسی نے، اگر یہ مظلوم اپنا درد سنائے تو اس کو یہ نہ کہا کرو کہ غیبت نہ کرو. فرماتے اب اس کے دل کے درد کو سننا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ سننا ثواب ہو جاتا ہے. تو حکم اسلام کہ معاف کرو، یعفو یصفحوا حتی یغفر اللہ لکم، معاف کرو، بخشو، واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ملتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا وضو کر رہے تھے اور کسی نے اوپر سے امام کے لیے، کوئی غلام تھا مولا کے لیے پانی لا رہا تھا. اب لاتے لاتے اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ گئی اور جیسے چھوٹی امام کے سر مبارک پہ آ کے وہ چیز لگی. اب مولا کے سر سے خون جاری ہوا. اب غلام کوئی غلطی کر لے تو انسان کو غصہ تو آتا ہے، سر پہ خون جاری ہو گیا. اب غلام بھی کیونکہ مکتب علی کا تھا، اسے پتا تھا کہ اہل بیت سے کلام کیسے کرنا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے جو اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. امام نے کہا میں نے تیری غلطی کو کیا کیا؟ معاف کیا. پھر کہا آفین، خدا معاف کرنے والوں کو، بخش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ سیرت اہل بیت ہے کہ اگر تیرے اندر بخشش کا حوصلہ نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی تیری ذات سے بے احترامی کرے، کاشف الغطاء کے واقعات میں نے کل آپ کو بتایا، چہرے پہ لعاب دہن پھینکا لیکن قبلہ نے معاف کر دیا کیونکہ ذات کی بے احترامی تھی. لیکن معصوم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو معاف نہ کیا کرو. بخشش ہے پر 3 لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے، اور یہ 3 برائیاں معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. مولا کون سے؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر. 2 لفظ یاد رکھیے، بخشش مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. مقر کون؟ بندہ غلطی کرے آ کے معافی مانگے، اللہ کہتے معاف کرو. فتح مکہ کے بعد بیویوں نے معافی مانگی، اولاد نے معافی مانگی، رسول نے کہا اے حبیب ان کو کہو کہ بخش دیں. جنگ کربلا میں امام حسین نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، مولا کو کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے طاقتور ہیں. حسین نے کہا واپس چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا. معافی مانگے تو بخشو، کیونکہ مقر ہے. اقرار گناہ کرے، آپ کو آ کر بولے کہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نے آپ کے پیسے کھائے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کی توہین کی، میں نے آپ کی غیبت کی، بندے خدا معافی مانگنے آیا ہوں. تو چھٹے ماں فرماتے معاف کرو. اگر معاف نہیں کرتے تو ہمارے شیعہ نہیں ہوں. لیکن لا للمصر، ایک بندہ غلطی بھی کر رہا ہے پر غلطی کا اسے احساس بھی نہیں ہے، آپ کو گالی بھی دے، آپ کی توہین بھی کرے اور بولے جو کرنا ہے کرو میں تو کرتا رہوں گا. ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے.
معافی اس بندے کے لیے ہے جو معافی مانگے، معافی اس بندے کے لیے نہیں ہے جو اپنے گناہ پہ کیا کرے، اصرار کرے۔ جنگ بدر میں ایک شخص رسول خدا کے مقابلے میں آیا، رسول کے ساتھ جنگ لڑی، اور جیسے جنگ ختم ہوئی اس کے بعد آیا، پاؤں پکڑ لیے، اے حبیب خدا، اے رسول خدا، غلطی ہو گئی، اب آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا، اب دشمن اسلام نہیں بنوں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میری جان کو بخش دیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو معافی مانگ رہا ہے معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا پھر غلطی نہیں کرنا۔ پھر جنگ احد ہوئی، معاف کیا، پھر جنگ احد میں آیا، پھر رسول خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب اسلام کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور رسول کے پاس لے کر آئے، پھر سے وہی ڈرامے بازی شروع کر دی گئی۔ اے رسول خدا غلطی ہو گئی، تو رحمت للعالمین ہے، مجھے معاف کر دے۔ نبی نے کہا نہیں، تجھے منع کیا تھا مصر نہ بننا، گناہ ایک بار اللہ بھی معاف کرتا ہے، اگر تو بار بار اس خطا کو کرے گا اور پھر بار بار آ کے تو ڈرامے بازیاں کرے گا کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، نبی نے کہا اسے سزا دو، کیونکہ یہ کیا ہے، مصر ہے۔ خدا اصرار کو پسند نہیں کرتا، یہ عربی اصرار ہے، اردو والا نہیں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی دربار میں آئے اور توبہ کرے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہو ابھی تو توبہ کر رہا ہوں، کل جا کے پھر خطا کروں گا، اصرار بر گناہ، مصر ہو، فرماتے ہیں یہ اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، یہ گویا رب کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو اور کڑی سزا دیتا ہے۔ تو مصر کے لیے معافی نہیں ہے، مکر کے لیے معافی ہے۔ قیامت کے دن آواز آئے گی نا، کہاں ہیں توبہ کرنے والے، کہاں ہیں رب کے دربار میں رونے والے۔ توبہ بھی دو طرح کی، قابل قبول توبہ توبۃ النصوح ہے، اور مقر تھا، مصر نہیں تھا۔ اگر گناہ کا احساس ہوا، آ کر حسین کے سامنے اعلان خطا کرو، پھر دیکھو اہل بیت تجھے کیسے معاف کرتے ہیں۔ دوسری چیز، پہلا گناہ، مصر کو کبھی فرماتے ہیں معاف نہ کیا کرو جو اپنے گناہوں کے اقرار نہیں کرتا، بار بار گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ دوسرا کون سا بندہ؟ فرمایا جو حدود خدا کو پامال کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ نجاشی علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد میں علی کے ساتھ، خطبوں میں علی کے ساتھ، مجلس میں علی کے ساتھ۔ ایک دن رات کو گزر رہا تھا گلی سے، اور اس کے چند دوست تھے، انہوں نے کہا چلو، اس نے کہا نہیں، تم لوگوں کے کام اعمال اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ کہا نہیں 10 منٹ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی جوان احتیاط کرے، اگر تمہارا کوئی دوست نشئی ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ تمہیں لے جائے اپنی محفل میں اور تم بولو گے تو بڑا متقی ہوں، اس کی محفل میں بیٹھ کے میرے اوپر کون سا اثر ہونے والا، یہی وسوسہ شیطان ہے۔ وہ کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ عباسیوں کا بادشاہ کہتے ہیں مرغی اس کے سامنے کاٹتے تھے، برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب تک کسی علی کے شیعہ کا گلا کاٹا نہیں جاتا تھا تب تک یہ کھانا کھاتا نہیں تھا۔ وہ کم سے شروع کرتا ہے پر زیادہ تک تجھے لے کر جاتا ہے۔ اس نے یہی غلطی کی، دوستوں نے کہا چلو، اس کے دوست شرابی تھے، کہا میں تو نیک ہوں، میں شراب کے محفل میں جا کے میں تو نہیں پیوں گا۔ نہیں، اثر ہوتا ہے۔ پتھر کتنا سخت ہے، پانی کتنا نرم ہے، لیکن قطرہ 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 بہ بہ کر اس پتھر کے اندر بھی وہ پانی کیا ڈال دیتا ہے، درار ڈال دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ تجھے بے ادب بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے نافرمان بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے مشرک بناتا ہے، آہستہ آہستہ تجھے فاسق بناتا ہے۔ ایک ہی دن میں آ کے تو نہیں کرے گا نا۔ شمر ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یزید ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ان کی پوری لمبی ہسٹری ہے جس میں کھانے کا اثر ہے، تربیت کا اثر ہے، نطفے کا اثر ہے، ہر شے کا اثر ہے۔ تمہاری یہ سارے اسباب عالم جب مل جاتے ہیں پھر انسان کچھ کرتا ہے۔ ایک دن میں کوئی برا نہیں بنتا،
آہستہ آہستہ یہ بھی دوستوں کے ساتھ چلا گیا. جانے کے بعد شراب کی محفل تھی، بیٹھا بیٹھا کا تھوڑا پی لے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے، پیتا گیا مست ہو گیا. ان کے گھر سے نکلا، شہر کی گلیوں میں آیا اور غلط غلط باتیں کرنے لگا. لوگوں نے پکڑا، علی بن ابی طالب کی خدمت میں لے کر آئے کہ یا علی، اس نے شراب پی ہے. اور جب علی کے سامنے آیا، مولا معاف کریے، غلطی ہو گئی، دوستوں کے اندر چلا گیا تھا. مولا علی کے جتنے اطرافی تھے انہوں نے کہا بھی علی معاف کر دیں، اپنا ہے، غلطی کی ہے، اپنا ہے، معافی مانگ رہا ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، حدود الہی کو جو پامال کرتا ہے علی کی دربار میں اس کے لیے معافی نہیں ہے. آج میں نے اسے معاف کیا تو لوگ کیا بولیں گے، علی اپنوں کو معاف کر رہے ہیں اور ہمیں تازیانے مار رہے ہیں. کہ یہ عدل علی کے خلاف ہے، جو اللہ کی حدود کو کروس کرے. غیرت معصومین غیور ہیں. غیرت صرف ناموسی غیرت نہیں ہوتی کہ بندہ بیوی پہ بہن پہ غیرت کرے، پر دینی غیرت نہ ہو. دینی غیرت، ملی غیرت، عقیدتی غیرت، یہ ساری غیرتیں جب ملتی ہیں تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. حدود الہی کو امام نے جاری کیا، اسے کوڑے لگائے گئے. اور یہ وہ شیعہ تھا کہ علی کے کوڑے لگنے کے بعد جیسے اگلا دن ہوا تو اس نے کہا کہ علی نے میری بے عزتی کر دی اتنے لوگوں میں، کیا ہوتا علی مجھے معاف کر دیتے. اور علی کی عدالت کو برداشت نہ کر کے سیدھا کہاں چلا گیا، امیر شام کے پاس چلا گیا. دوسری طرف ایک محب کا واقعہ سنیے. حبشی غلام ہے، چوری کی اس نے، علی کے پاس لایا گیا. اب گواہ کوئی نہیں. امیر المومنین نے کہا غلام کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی مولا. امام نے کہا دیکھ اقرار کرے گا تو سزا دینی پڑے گی. عاشق علی ہے. کہا مولا کوئی بات نہیں، سزا بھی تو آپ کے ہاتھوں سے ملے گی، مجھے وہ بھی قبول ہے. چوری کی ہے، 3 مرتبہ اقرار کیا، جی میرے مولا چوری کی ہے. امام نے کہا انگلیاں آگے لاؤ، اور علی نے اپنی تلوار سے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا. انگلیاں ہاتھ میں لے کے بازار کی طرف روانہ ہو گیا. ایک منافق نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے کہا بہترین وقت ہے علی کے محب کو چڑھانے کا. جیسے بیچارہ بازار میں جا رہا تھا کہ تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا، تو علی کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، یہ کیسا تیرا مولا ہے جس کی تو مدح کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، اسی علی نے تیری انگلیاں کاٹ لی. اس نے جیسے دیکھا کہ یہ اس بات پہ مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی، علی نے تیری انگلیاں کاٹی، تو علی کے قصیدے پڑھتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں اسے اتنا ورغلاؤں کہ علی کے خلاف بات کرنے لگے. لیکن جتنا اس نے اسے غصہ دلایا، یہ بڑے بازار میں کھڑا ہوا اور علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھنا اس نے شروع کر دیے. کہا میرا امام وہ ہے، اس کی عدالت کا معیار یہ ہے کہ وہ جب عدالت نافذ کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ اپنا ہے یا غیر ہے. جب اس نے فضائل پڑھے، اب یہاں اس کی دال نہیں گلی، یہ دوڑا پھر علی کے پاس گیا. مولا مسجد میں بھی بیٹھے تھے. کہ یا علی عجیب بندہ ہے، تو نے انگلیاں کاٹی ہے اور تیری تعریفیں کیے جا رہا ہے. امام نے کہا کیا میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی تیرے قصیدے پڑھ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر کو بی بی زینب نے کہا بھیا حبیب. حر کو بی بی زینب نے کہا کہ بھیا حر. حبیب بازار میں جا رہے ہیں، نگاہ مسلم ابن اسجا پہ پڑی. مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، رنگ لینے جا رہا ہوں تاکہ داڑھی کو لگاؤں، تھوڑا جوان لگوں. حبیب نے کہا کہ مسلم ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں پہ اپنی داڑھی کو خون کا رنگ کرے، نہ مٹنے والا رنگ جو تجھے ہمیشہ جوان کرتے. مسلم کا ہاتھ پکڑا، کہاں لے گئے؟ کربلا لے گئے. یزید ابن سمیت بصرے کا رہنے والا، 2 بیٹے عبداللہ عبید اللہ، نام یزید ہے، کام علی والے ہیں. سیرت علی، اصل علی ابن ابی طالب. کربلا میں 3 سے 4 یزید نامی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. 2 بیٹے بھی لیے، خود بھی گیا. 7 لوگ اس نے جمع کیے اور امام حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچا. اور جب مولا کے پاس آئے توبہ کر کے تو امام حسین نے کہا بھیا اور. سیدہ زینب نے کہا بھیا اور اب سن اس غلام کا واقعہ.
جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا نا، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ پہ رکھ کے، امام علی نے حسن کو کہا کہ بیٹا حسن، ہاتھی عمک الاسود، حسن اپنے چچا کو لے کر آ، جس کی انگلیاں علی نے کاٹی ہیں۔ جب یہ کردار امیر الگناہ کیا تھا نا، مقر تھا، سزا ملی، پھر بھی علی کے دامن کو نجاشی کی طرح نہیں چھوڑا۔ امام نے کہا ہاتھی عمک الاسود، اپنے چچا کو لے کر آ۔ اب یہ بیچ بازار میں رو رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ علی نے انگلیاں کاٹی ہیں، عجیب بندہ ہے، پھر بھی علی کی فضیلت پڑھ رہا ہے۔ امام حسن گئے، بڑے پیار سے اس کو مسجد میں لے کر آئے۔ امام نے فرمایا حق، میں کیا سن رہا ہوں، میں نے تیری انگلیاں کاٹی، پھر بھی تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا واللہ قد خالط حبک لحمی و دمی، خدا کی قسم اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی فضائل پڑھوں گا، کیونکہ تیری محبت میرے خون میں اور گوشت میں ملی ہوئی ہے۔ مولا یہ تو نہیں کہ آپ مجھے سزا دے میں دامن علی کو چھوڑ دوں۔ اس وقت علی نے اس کے چہرے کو بوسہ دے کر کہا کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ، کا انگلیاں ذرا آگے دھلا، آگے لعاب دھرم سے ہاتھ انگلیوں پہ پھیرا، ہاتھ پھر ویسا ہی تھا جیسے پہلے اس کا موجود تھا۔ اسی طرح ترمیم کریں گے اہل بیت میدان برزخ میں اپنے جانے والوں کی۔ خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، یا سزا کا ازالہ دنیا میں کر یا عالم برزخ میں سزا کا ازالہ ہوگا۔ تو پہلی چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو مصر ہو، دوسری چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو حدود پروردگار عالم کو کیا کرے، پامال کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلی نشانی اگر کوئی مصر ہو اسے معاف نہ کرو، وہن مذہب کرے، توہین مذہب کرے۔ ہمارے یہاں معافی نہیں ہے توہین مذہب کی، توہین مکتب کی، فساد پھیلانے والوں کی۔ تیسری چیز فرماتے لا ينبغي للمؤمن، مومن کبھی بھی اپنے نفس کی توہین کو معاف نہ کرے۔ ایک بندہ بار بار آپ کی توہین کرے چار لوگوں کے سامنے، معافی نہیں مانگ رہا، توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ حدیث معصوم ہے، فرماتے مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا۔ بندہ خدا ہے، ہاں بھائی تم فلاں بندے کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے، اس نے تو آپ کی توہین کی تھی، یہ تو آپ کا مال کھا گیا، یہ تو چار لوگوں میں آپ کو بدنام کر رہا تھا، پھر بھی اسی کو ساتھ لے کے گھوم رہے۔ بولے نہیں نہیں معاف کرنا ثواب ہے۔ بندے خدا یہاں معاف نہیں کرنا جو آپ کی توہین کرے، جو آپ کو بدنام کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا ایک صحابی اس کو وقت کا حاکم لے گیا اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ امام نے اسے خط لکھا، یہ میرا نیک ترین صحابی ہے، چھٹے امام، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑتا، اور اس نے چھٹے امام کی توہین کی۔ امام نے کہا دیکھ اگر نہیں چھوڑے گا میں فرزند رسول ہوں، تجھے بد دعا دوں گا، تو توہین کر رہا ہے۔ کہنے لگا فرزند رسول ہیں تو ہیں، آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کی بد دعا مجھے لگ جائے گی۔ امام خاموش رہے۔ اگلے دن امام کو پتا چلا اس نئی نے اس کو پھانسی دے دی، مار دیا مولا کے صحابی کو۔ یہ مولا کا صحابی کہتا ہے امام فوراً سجدے میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے العجل العجل العجل، خدایا جلدی اسے سزا دے، جلدی اسے سزا دے، جلدی اسے سزا دے۔ کہ ابھی امام نے 3-4 بار العجل بولا تھا ہی نہیں، وہ جس گھر میں بدبخت رہتا تھا اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دوڑے دوڑے گئے، کیا ہوا کا پتہ نہیں، اچانک اس کی سانس گھٹی اور گلا دبا اور وہیں پہ اس نے جان دی اور مر گیا۔ اہل بیت بھی توہین کو اس طرح برداشت نہیں کرتے تھے۔ حکم دے رہے ہیں اے شیعہ عباس عباس کیوں بنے؟ اصولوں کی وجہ سے عباس عباس۔ 12 کہہ رہا ہوں کربلا چلے جاؤ، 2 تجھے سونے کے گنبد نظر آتے ہیں، ایک امام کا روزہ ہے، ایک غیر امام کا روزہ ہے۔
لیکن دیکھنے سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اتنی فضیلت خدا نے غازی عباس کو کیوں دی؟ جعفر بھی تو حسین کے بھائی تھے، اتنا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ وہی بات ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ بے ادب لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے۔